بابر کا انتقال 48 سال کی عمر میں ایک نامعلوم بیماری سے ہوا۔ ابتدائی طور پر انہیں آگرہ میں دفن کیا گیا، لیکن برسوں کے بعد ان کی خواہش کے مطابق کابل میں دوبارہ باغ بابر میں دفن کیا گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بڑے بیٹے ہمایوں نے تخت سنبھالا۔ ہمایوں مغل سلطنت کا دوسرا شہنشاہ تھا، جس نے 1530 سے 1540 تک اور پھر 1555 سے 1556 تک مشرقی افغانستان، پاکستان، شمالی ہندوستان اور بنگلہ دیش کے علاقوں پر حکومت کی۔ 24 جنوری 1556 کو ہمایوں کتابوں سے بھرے بازوؤں کے ساتھ اپنی لائبریری شیر منڈل کی سیڑھیاں اتر رہے تھے جب مؤذن نے اذان کا اعلان کیا۔ یہ ان کی عادت تھی، جہاں بھی اور جب بھی وہ اذان سنتے مقدس تعظیم میں گھٹنے ٹیکتے تھے۔ گھٹنے ٹیکنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کا پاؤں پھسل گیا اور پھر وہ پتھر سے جا ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ 24 جنوری 1556 کو مغل بادشاہ ہمایوں کا دہلی میں انتقال ہوا اور اس کا 13 سالہ بیٹا ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر جانشین بنا۔ 14 فروری 1556 کو اکبر بادشاہ کے طور پر تخت پر بیٹھا۔ چنانچہ اکبر مشکل حالات میں شہنشاہ بنا تھا، لیکن بیرام خان ہمایوں کا وفادار اور عقیدت مند پیروکار اکبر کا سرپرست بن گیا۔ اس وقت مغلیہ سلطنت کابل، قندھار، دہلی اور پنجاب کے کچھ حصوں تک محدود تھی۔ دوسری طرف افغان آگرہ سے آگے مضبوط ہو رہے تھے اور مغلوں کے خلاف مقابلے کے لیے ہیمو کے ماتحت اپنی افواج کو دوبارہ منتظم کر رہے تھے۔ 23 جولائی 1555 کو عادل شاہ کے بہنوئی سکندر شاہ سوری پر ہمایوں کی فتح کے بعد مغلوں نے بالآخر دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ہیمو بنگال میں تھا جب ہمایوں کی موت کی خبر 26 جنوری 1556 کو ہوئی۔ ہمایوں کی موت نے ہیمو کو مغلوں کو شکست دینے کی ایک مثالی موقع فراہم کیا۔ اس نے بنگال سے تیزی سے مارچ شروع کیا اور مغلوں کو بیانہ، اٹاوا، سنبھل، کالپی اور نارنول سے بھگا دیا۔ آگرہ میں گورنر نے ہیمو کے حملے کی خبر سن کر شہر کو خالی کر دیا اور بغیر لڑائی کے فرار ہو گیا۔ ہیمو کی سب سے قابل ذکر فتح اس کے فوراً بعد تغل بعد میں مغلوں کے خلاف ہوئی تھی۔ بہت سے مغل جرنیلوں نے اکبر پر زور دیا کہ وہ کابل فرار ہو جائے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ ان کی افواج ہیمو کے سامنے کمزور نہ پڑ جائے۔ تاہم بیرام خان نے اس کے بجائے جنگ میں جانے کا انتخاب کیا۔ اکبر کی فوج دہلی کی طرف بڑھی۔ 5 نومبر کو پانی پت کے مشہور میدان جنگ میں دونوں افواج کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ اکبر اور اس کے سرپرست بیرام خان پانی پت کی دوسری جنگ کے جنگی علاقے سے 8 میل دور تعینات تھے اور انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ مغل شہنشاہ اکبر کو میدان جنگ میں جسمانی طور پر موجود ہونے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ان کی عمر صرف 13 برس تھی۔ اس کے بجائے بیرام خان نے اسے 5000 تربیت یافتہ اور فرمانبردار سپاہیوں کے ایک خصوصی گارڈ کے ساتھ لیس کیا، جو جنگی صفوں کے پیچھے محفوظ طریقے سے تعینات تھے۔ ہیمو کی فوج میں 1500 جنگی ہاتھی اور آرٹلری شامل تھے۔ مغلیہ فوج میں 10,000 گھڑ سوار شامل تھے، جس میں سے 5000 تجربے کار جنگجو تھے۔ انہیں ہیمو کی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ ایک سخت مقابلہ کرنے والی جنگ تھی، لیکن فائدہ ہیمو کے حق میں جھک گیا۔ ہیمو فتح کی چوٹی کے قریب تھا، لیکن آنکھ میں تیر لگنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس سے اس کی فوج میں اچانک خوف و ہراس پھیل گیا۔ لڑائی اور اسی بھگدڑ کی وجہ سے 5000 فوجی مارے گئے تھے۔ لڑائی ختم ہونے کے کئی گھنٹوں بعد ہیمو کو تلاش کر کے اس کو قتل کر دیا گیا اور اس طرح پانی پت کی دوسری جنگ مغلوں نے جیت لی۔ دوستو، ویڈیو کیسے لگی آپ کو؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔